إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ قربانی کیا ہے تو اس کا بہت ہی جامع اور خوبصورت جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کہ قربانی کیا ہے؟ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اگر ہم مزید اس حدیث پر غور کریں تو ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ پھر حج کیا ہے۔ حج اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ حج ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اس میں جتنے بھی مناسک ہیں ان کا کسی نہ کسی طریقے سے تعلق یا تو ابراہیم سے ہے یا ان کی آل سے ہے علیہ السلام۔ صحیح ہم کیوں کرتے ہیں؟ بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر منی کا مطلب بھی ذبح، ایسی جگہ جہاں پہ ذبح کیا جاتا ہے، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ اسی طریقے سے جو ہم رمی جمرات کرتے ہیں وہ بھی صحیح حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب آپ علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے یا جیسا کہ اللہ نے حکم دیا تھا اب لے کے جا رہے تھے منی کے میدان میں، تو راستے میں شیطان نے آپ کو ورلانے کی کوشش کی تھی اور اس حکم سے روکنے کی کوشش کی تھی، تو آپ نے اٹھا کے کنکریاں پھینکی تھی۔ جہاں جہاں پر ہم کنکریاں آج مارتے ہیں یہ وہی مقامات ہیں جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو رفع کرنے کے لیے کنکریاں ماری تھی۔ تو کسی نہ کسی طریقے سے جو حج اور اس کے دیگر مناسک ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کا تعلق ہے یا آل ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں اور یہ کنکلوڈ کریں تو یہ بات درست ہی ہے اور غلط نہیں ہوگی انشاءاللہ کہ قربانی اور جو حج کے دیگر مناسک ہیں، یہ جو قربانیاں یہ جو عبادات ہم کر رہے ہیں یہ کیا ہیں؟ ٹریبیوٹ ٹو ابراہیم اینڈ آل ابراہیم علیہ السلام۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر ان عظیم ہستیوں کو یہ مقام کیوں نصیب ہوا کہ اللہ تعالیٰ اب ہم سب کو یہ حکم دیتے ہیں کہ ہم ان کی سنت پر عمل کریں اور ایک طرح سے جو ہے ان کی جو بھی سنت ہے اس کو یاد کریں۔ یہ کیا وجہ تھی؟ تو اس کے لیے ہمیں دین کا ایک بہت اہم تقاضا سمجھنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں واضح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بنی انسان سے جو مطالبہ ہے وہ بڑا سمپل ہے، بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے، جس کا ذکر بارہا آیا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو۔ یا پھر سورہ ذاریات میں آتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ تو بندگی اختیار کرنا یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا تقاضا ہے۔ اب جب ہم بندگی کرنا چاہتے ہیں تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ بندگی ایسی بندگی نہیں ہے، یہ ایسی غلامی نہیں ہے جس کا عام طور پہ ہم شعور رکھتے ہیں۔ اب ایگزامپل لیں کہ ایک شخص دنیا میں کسی آقا کا غلام ہے تو وہ جو غلامی کر رہا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ دل کی آمادگی سے کر رہا ہو، بلکہ یہ تو ایک مجبوری ہے اس کی جس کی وجہ سے وہ غلامی کر رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے ایسی غلامی نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے جو غلامی چاہتے ہیں وہ ایسی غلامی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے قدر کو پہچان کر اس کے مقام و مرتبے کا احساس کرتے ہوئے اور اس کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے دل کی آمادگی کے ساتھ اور محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ تعالیٰ کی غلامی کرنا ہے۔ یہ بات ہمارے ذہن میں بالکل واضح طور پہ رہنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا اس حوالے سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ یہ بندگی خالص ہونی چاہیے، اس کے اندر کسی قسم کی بھی ملاوٹ اللہ تعالیٰ کو قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے آپ کی طرف بے شک یہ کتاب نازل کی ہے بالحق، حق کے ساتھ، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی آپ بندگی کریں دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ تو یہ مطالبہ اگر ہمارے سامنے رہے گا تو پھر ہی ہم ان ہستیوں کی عظمت کو پہچان سکتے ہیں۔ پھر اب ایسی بندگی جو اخلاص کے ساتھ ہو اور دل کی آمادگی کے ساتھ ہو، یہ ایسے نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم قربانی نہ دیں۔ اب چھوٹا سا بھی کوئی حکم ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو قربانی دینی ہے۔ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی آسائش کو قربان کرنا ہے، اپنے وقت کو قربان کرنا ہے۔
اگر آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو مال کی محبت کو قربان کرنا ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک ایسی بندگی جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، یہ ایسے ہی نہیں ہو جائے گی، بلکہ اس کے لیے قربانی دینا ہوگی۔ تو اس مطالبہ الہی کو اگر ہم سمجھ جائیں تو اب ہم شاید اس مقام پہ اب پہنچ گئے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام کی جو شخصیات ہیں ان کی عظمت کو کچھ سمجھ سکیں۔ کوئی بات تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جس شان سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے القابات سے آپ علیہ السلام کو نوازا ہے۔ کہیں پہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے دوست ہیں، یہ خلیل ہیں، کہیں پہ فرماتے ہیں کہ یہ امام الناس ہے، لوگوں کے امام ہیں، اور بار بار یہ سرٹیفکیٹ تو آپ کو ملتا ہی ہے علیہ السلام کو کہ ما کان من المشرکین، یہ مشرکوں میں سے تو ہرگز نہ تھے۔ اور جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ان کا ذکر آتا ہے تو ایسا لگتا ہے، اب بظاہر ظاہری بات ہے کہ ہم لینگویج کی سطح پہ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کلام کیا ہے، ورنہ ایسی فیلنگز کو اللہ کے ساتھ منسوب کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ جب ان کی بات کرتے ہیں تو ایکسائٹیڈ، اور تمام لوگوں کو کہتے ہیں کہ ان کے طریقے پہ چلو، یہاں تک کہ اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی انسٹرکشنز ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر چلو۔ تو کوئی بات تو ہے نا، کوئی وجہ تو ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ مقام نصیب ہوا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسی دنیا تک اب یہ حکم دے دیا ہے کہ ہم ان کو یہ گاڈ آف آنر دیں۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسے دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہوتے ہیں، سیلیبریٹیز ہوتی ہیں یا ہیروز ہوتے ہیں، ان کو کمیموریٹ کیا جاتا ہے، ان کی جو بھی ملک و قوم کے لیے خدمات ہیں ان کو یاد کیا جاتا ہے اور ان کو سلیوٹ کیا جاتا ہے۔ تو دس از سلیوٹ ٹو ابراہیم، دس از ٹریبیوٹ ٹو ابراہیم اینڈ آل ابراہیم علیہ السلام، دس از دا گاڈ آف آنر دیٹ وی گیو ٹو ابراہیم اینڈ آل ابراہیم علیہ السلام۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آخر ان کو یہ مقام کیوں نصیب ہوا، وہ کیا وجہ تھی کہ جس بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کو مقام نصیب ہوا، لیکن وہ ہم جج نہیں کر سکتے، وہ اللہ تعالیٰ خود ہی قرآن میں بیان کرتے ہیں۔ اور ایک آیت جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو واضح کر دیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی حد تک، وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 131 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذ قال لہ ربہ اسلم، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا کمال یہ ہے، ان کی شان یہ ہے کہ جب بھی ان کے رب نے کہا کہ تم جھکو تو فوراً ایک لمحہ بھی انتظار نہیں کیا ابراہیم علیہ السلام نے، اور کہا قال اسلمت لرب العالمین، اے رب یقیناً میں جھکتا ہوں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، فوراً جھکتا ہوں۔ یعنی یہ وہ بات ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا ایک ایسا خاصہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے کہ یہی وہ بنیاد ہے جس کی بنا پر ان کو وہ عظیم مقام نصیب ہوا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آل ابراہیم میں پھر یہ جو ہے معاملہ کیسے آیا۔ غریبت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنی اولاد کی بھی تربیت بھی ایسی کی تھی، اپنی آل کی تربیت ہی ایسی کی تھی علیہ السلام نے کہ ان کے اندر بھی یہ مزاج آپ کو ملتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب جو روایات میں اندر آتا ہے کہ بی بی ہاجرہ کو جب اس شیخ اور بچے کے ساتھ وہ ایک بے آب و گیا وادی میں ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جا رہے تھے، تو انہوں نے صرف اتنا پوچھا، حالانکہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیسے جو ہے ایک محبت کرنے والا باپ، ایک خیال رکھنے والا اور اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والا باپ اس طریقے سے اپنے گھرانے کو اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے چلا جائے۔ اتنا سنگ تو کوئی عام بندہ بھی نہیں ہو سکتا۔ صرف انہوں نے یہ پوچھا کہ کیا اللہ کا حکم ہے یا نہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بتا دیا کہ اللہ کا حکم ہے تو فوراً انہوں نے ہی کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ جائیے۔ تو فوراً جیسے ہی معلوم ہوا کہ اللہ کا اذن یہ ہے، فوراً اسے تسلیم کر لیا۔ یہاں سے پھر بی بی ہاجرہ کی اہمیت بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ پھر آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کا وہ مقام ہم پہ کھل جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ کس شان سے اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو جو ہے قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فلما بلغ معه السعی، کہ جب اسماعیل علیہ السلام جو ہے اپنی پختگی کی اس بلوغ کی عمر کے پہنچ گئے تو قال یا بنی انی ارا فی المنام، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو دیکھ تو کیا، تو بتا کہ کیا تو پھر اس حوالے سے کہتا ہے یا کیا دیکھتا ہے۔ تو کیا جواب دیا تھا اسماعیل علیہ السلام نے کہ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان کر گزریے جو حکم ہوا ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اب یقیناً جو ہے اگر اللہ نے چاہا تو مجھے جو ہے صبر کرنے والا اور جھکنے والا پائیں گے۔
اگین وہ کیا چیز کامن آپ کو نظر آ رہی ہے؟ وہ ہے امیڈیٹلی جس لمحے اللہ کا حکم سامنے آ جائے اسی وقت سر تسلیم خم کر دینا. یہ ہے وہ مقام، یہ ہے جسے ہم یاد کر رہے ہیں اس عظیم دن جو آج یوم عرفہ کا دن ہے اور پھر قربانی کا دن ہے. یہ جو ہم مناسک ادا کر رہے ہیں، یہ جو ہم عبادات جو ہیں وہ بجا لا رہے ہیں، اصل میں جس بات کو ہمیں یاد رکھنا ہے وہ یہ والی بات ہے کہ جس وقت اللہ کا حکم سامنے آ جائے اسی وقت ایک لمحہ انتظار نہیں کرنا اور سر تسلیم خم کر دینا. اور اس حوالے سے پھر ابراہیم علیہ السلام کا جو امتحان تھا اس کو بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بہت بڑا امتحان تھا. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں بیان کر ہی دیا کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ بہت بڑا بہت مبرہن جو ہے بہت بڑی اور مبرہن آزمائش تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ڈال دی تھی. یعنی ممتحن جو تھا وہ بھی پکار اٹھا کہ بہت بڑا امتحان تھا، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسا حکم دے رہے تھے کہ جو ان کی اپنی طے کی گئی شریعت میں کبھی ترین جرم ہے. یعنی کوئی اپنے بچے کو ذبح کر دے، یہ اللہ کی اپنی جو طے کی گئی شریعت ہے اس کے اندر اس سے کبھی جرم اور کوئی ہو نہیں سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام جو کہ ایپیٹمی ہے بندگی کے اور بندگی رب کے حوالے سے، کہ جو کلائمیکس ہیں، جو بھی وہ مقام جو کہ اچیو کرنا ہوتا ہے انسان نے، اس کا وہ کلائمیکس ہے. اللہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرا یہ بندہ کیا کرتا ہے، میرا بندہ اس حکم کو بھی بجا لاتا ہے یا نہیں، کیا اس پہ وہ چوں چنا کرتا ہے، اس پہ کچھ ویٹ کرتا ہے یا نہیں. تو اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام نے کس شان سے جو ہے وہ نہ صرف ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے کامیابی حاصل کی، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے بھی اسی طریقے سے اسی جو ہے سنت کو فالو کرتے ہوئے کامیابی حاصل کی کہ یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو اگر ہم سمجھ جائیں تو پھر ان کی عظمت ہمارے سامنے کھل جاتی ہے. اور اس سے یہ بات بھی ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں کہا کہ وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، کیونکہ جس لمحے حکم اللہ تعالیٰ کا سامنے آ جائے اور ایک شخص اللہ کے حکم کو پورا نہ کرے تو یہ لازماً بات ہے کہ وہ کسی نہ کسی وجہ سے اللہ کے حکم کو بجا لانے سے رک گیا ہے. اور وہ جس وجہ سے رکا ہے وہ بیسیکلی وہ الہ ہے. اللہ کے سوا اور کوئی ہستی جو آپ کو اللہ کے حکم سے روک دے، کوئی اور شے جو اللہ کے حکم سے روک دے، وہ الہ کا درجہ رکھتی ہے. یہ دیگر فیکٹرز جو ہیں جن کا ذکر قرآن میں آتا ہے وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ کسی سے محبت ہو سکتی ہے جو آپ کو روک دے، کسی کا خوف ہو سکتا ہے جو آپ کو روک دے، یا کوئی ہستی ہو سکتی ہے جس کا حکم ہو، چاہے وہ نفسی کیوں نہ ہو، چاہے وہ شیطانی کیوں نہ ہو، اس کے حکم کی وجہ سے ہم اللہ کے حکم سے روک سکتے ہیں. تو یہ بھی بیسیکلی شرک ہے. تو شرک آغاز یہیں سے ہوتا ہے. بعد میں کہ انسان اس وقت تک شعوری طور پہ اس شے کو، اس ہستی کو خدا نہیں مانتا، لیکن یہ ہے کہ ایک وقت گزرنے کے بعد آخرکار وہ اسے خدا ہی تسلیم کر لیتا ہے. تو یہ شرک کا آغاز ہوتا ہے. اس لیے یہیں سے جب یہ معاملہ ختم ہو گیا، یہیں سے دروازہ بند ہو گیا، تو اب شرک کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. یہ بھی ایک بہت اہم سبق ہے جو ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام سے ہمیں ملتا ہے. اس لیے اس عید الاضحیٰ کے موقع پر جب آپ قربانی دیں، جب آپ حج اور اس کے دیگر مناسک ادا کریں، تو یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ قربانی صرف مینڈے کی قربانی نہیں ہے، یہ کسی جانور کی قربانی نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ آپ اپنے نفس کو قربان کر رہے ہیں، آپ اپنی ہر چاہت کو قربان کر رہے ہیں، آپ ہر شے کو قربان کرنے کو تیار ہیں، یہاں تک کہ جان، مال، عزت، آبرو، اولاد، سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. تو پھر یہ ہے سنت ابراہیمی، اور یہ ہے سنت ابراہیم علیہ السلام کے آل کی. جزاکم اللہ خیر. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين.